آیت اللہ سید ابو القاسم رضوی۔ آیت اللہ سید ابو القاسم رضوی سن 1249 ہجری میں شہر فروخ آباد صوبہ یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید حسین رضوی ایک دیندار تاجر تھے۔ علامہ ابو القاسم کو بچپن سے ہی علم دین کی تعلیم کا شوق تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے مراحل فروخ آباد ہی میں طے کیے۔ اس کے بعد اصول فقہ، اصول عقائد، علم تفسیر، علم حدیث اور دیگر علوم کے حصول کے خاطر لکھنؤ کا سفر کیا اور فخر المجتہدین آیت اللہ فی العالمین سلطان العلماء سید محمد کے پاس علم دین حاصل کر کے فاضل ابو القاسم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آیت اللہ فی العالمین سلطان العلماء سید محمد نے آپ کو امامت کی اجازت بھی عطا فرمائے۔ لکھنؤ سے تحصیل علوم کے بعد حج بیت اللہ، ایران اور عراق کی زیارت کے لیے عازم سفر ہوئے اور اپنے ہمراہ اپنے بھائی سید احمد، سید محمد، اہل خانہ، والدین اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو لے کر نکل گئے۔ جب لاہور پہنچے تو نواب لاہور علی رضا قزلباش نے لاہور کے باشندوں کی ہدایت کے لیے سکونت کی درخواست کی۔ آپ نے درخواست قبول کرتے ہوئے وہیں سکونت اختیار کر لی اور شہر لاہور جو مدت سے جہالت کا گاؤں تھا وہ علامہ صاحب اور نواب صاحب کی کوششوں سے دارالشریعہ والعلم شمار ہونے لگا۔ اسی دوران نجف اشرف گئے اور وہاں شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں شریک ہوئے۔ موصوف کی صلاحیت علمی کو دیکھ کر شیخ مرتضیٰ انصاری اور آیت اللہ اردکانی نے اجازات اجتہاد مرحمت فرمائے۔ عراق کی زیارات کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایران تشریف لائے۔ بزرگ علماء سے ملاقاتیں کیں اور ایران کے مشہور مراجع اعظام نے آپ کے لیے اجازات اجتہاد تحریر فرمائے۔ اس کے بعد آپ نوابین لاہور کے ہمراہ واپس لاہور تشریف لے آئے۔ علامہ ابو القاسم نے لاہور میں ایک مدرسہ بنام مدرسہ امامیہ قائم کیا، جس کے طلاب، اساتذہ، کتب اور دیگر تمام اخراجات کی فراہمی نواب صاحب نے اپنے ذمے لی۔ موصوف نے نواب صاحب کے ذریعے لاہور میں ایک جامع مسجد بھی تعمیر کرائی، جس میں آپ کی اقتداء میں نماز یومیہ، نماز جمعہ اور نماز عیدین منعقد ہوتی اور مومنین کی ایک بڑی تعداد شرکت کرتی تھی۔ علامہ صاحب کے حکم پر نواب صاحب نے شہر لاہور میں بہت سے امام بارگاہ بھی تعمیر کرائے، جن میں تمام معصومین علیہم السلام کی ولادت اور شہادت کی مناسبت سے مجالس اور محافل منعقد ہوتی اور آیت اللہ ابو القاسم ہمیشہ 3-4 گھنٹے تک حلال و حرام کے احکام اور فضائل معصومین علیہم السلام بیان فرماتے تھے۔ ان کی تقاریر کو سننے کے لیے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت شریک ہوتے تھے، کیونکہ ان کا بیان قرآنی حقائق اور فریقین کی احادیث پر مشتمل ہوتا تھا۔ موصوف نے تمام مصروفیات کے باوجود تالیف اور تصنیف سے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ مختلف موضوعات پر عربی، فارسی اور اردو زبان میں بہت زیادہ آثار چھوڑے ہیں، جن میں برہان کتاب البشریٰ، شرح مودۃ القربہ ہمدانی 2 جلد، حقائق لدنی شرح خصائص امام نسائی، اثبات تعزیہ داری، شق القمر عربی، برہان البیان اردو، زبدۃ العقائد فارسی، صیانت الانسان، رسالہ خمس سادات، خلاصۃ الاصول عربی، تعلیقہ برشرح تجرید علامہ عربی، الاصابہ اور الایقان وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ آپ کو اللہ نے 2 فرزند عطا کیے، جنہیں آپ نے زیور علم و عمل سے آراستہ کیا، اور ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: آیت اللہ سید علی حائری، مولانا سید ابو الفضل۔ وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ نے تصنیف و تالیف کا کام چھوڑ دیا اور اکثر فرماتے کہ موت کے آثار
نمودار ہو گئے ہیں، آخرت کے سفر کا انتظام کرنا چاہیے۔ چنانچہ سن 1322 ہجری کے ماہ ذی الحجہ کے آخری ایام میں اپنے فرزند سید علی حائری کو زہد و تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتے ہوئے اپنے لیے کربلا کے کفن اور ردائے یمانی کی وصیت فرمائی، جو روزوں سے مس کر کے لائے تھے۔ سن 1323 ہجری کی 7 محرم میں آپ کی ظاہری صحت بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کے باوجود مومنین کی ایک جماعت کی موجودگی میں اپنے چھوٹے فرزند سے کہا، آج کل میری طبیعت سے باخبر رہنا۔ پوچھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے نہیں لگتا کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ زندہ رہوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 14 محرم تک طبیعت بالکل صحیح تھی، لیکن اسی شب میں یک بیک طبیعت بگڑنے لگی اور 14 محرم کی رات میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آیت اللہ ابوالقاسم کے سوگ میں سیاہ پرچم لگائے گئے، لوگوں نے سیاہ لباس پہنے۔ نماز ظہر کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ کثیر تعداد میں مومنین، طلاب، علماء، فضلاء نے آپ کے جنازے میں شرکت کی اور آپ کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ کے بعد لاہور میں بیرون بھاٹی دروازہ امام بارگاہ گام شاہ کے شرقی حصے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔